ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے مئی کی 16 اور ذی القعدہ کے 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ اور جموں و کشمیر میں انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت نے اہم تبادلے اور تعیناتیاں کی ہیں. اس حالیہ انتظامی رد و بدل کے تحت کئی سینئر IAS افسران کے تبادلے عمل میں آئی ہیں، جن میں جموں و کشمیر سے لداخ میں نئی تعیناتیاں بھی شامل ہیں. اس تبادلے کے تحت شریکانت بالا صاحب سو سے IAS بیچ 2016 بطور ضلع مجسٹریٹ و چیف ایگزیکٹو آفیسر لداخ مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل خدمات انجام دے رہے تھے کو لداخ سے جموں و کشمیر منتقل کر دیا گیا ہے. اسی طرح ڈپٹی کمشنر و CO LHDC لیہ سنتوش سکھادیوے IAS آفیسر کو گواہ تعینات کیا جا چکا ہے. تازہ ترین تعیناتیوں کے مطابق 2021 بیچ کے 2 نوجوان اور 2013 بیچ کے باصلاحیت IAS افسران راہول شرما، نتیش راجورا اور راکیش کمار کو جموں و کشمیر سے لداخ منتقل کیا گیا ہے. ان افسران کو لداخ جیسے اسٹریٹجک اور حساس خطے میں انتظامی امور کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے. یہ اقدام مرکزی حکومت کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد لداخ میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا، بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو تیز کرنا اور انتظامی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانا ہے. لداخ کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر حکومت نے متحرک اور تجربہ کار افسران کو یہاں تعینات کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے. توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ نئی تعیناتیاں لداخ کے انتظامی معاملات میں تازہ توانائی اور کارکردگی کا نیا باب کھولیں گی، جس سے علاقے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو مزید تقویت ملے گی. لداخ حج کمیٹی نے 240 حجاج کرام کو کامیابی کے ساتھ فضائی راستے سے روانہ کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا. یہ روانگی 2 خصوصی اسپائس جیٹ پروازوں کے ذریعے سری نگر سے دلی اور پھر آگے سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ کے لیے عمل میں آئی. واضح رہے کہ 9 مئی 2025 کو طے شدہ پرواز ہند پاک کی کشیدگی کے باعث منسوخ کر دی گئی تھی. سری نگر امبارکیشن پوائنٹ واقع حج ہاؤس میں لداخ کے کرگل اور لیہ اضلاع سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کو رخصت کرتے وقت رقت آمیز اور جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. حجاج کرام کو لداخ حج کمیٹی کے چیئرپرسن محمد علی مجاز، اراکین حاجی نذیر احمد اور مرزا حسین JK حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد، لداخ حج کمیٹی کے حج آفیسر حاجی علی اور دیگر عملے نے روانہ کیا. اس موقع پر چیئرپرسن لداخ حج کمیٹی نے حکومت ہند کے وزیر برائے پارلیمانی و اقلیتی امور کرن رجیجو، لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر BD مشرا اور دیگر متعلقہ ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا. لداخ کے حجاج کرام نے روانگی کے بعد لداخ حج کمیٹی کے چیئرپرسن اور دیگر متعلقہ حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی فوری اور مؤثر کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا. چیف سیکرٹری لداخ ڈاکٹر پون کوتوال نے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ اجلاس میں تقریبات کے انتظامات، شرکاء کے لیے سہولیات، میڈیا کوریج، صفائی، پانی، بجلی، سیکورٹی اور دیگر انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مہابودھی انٹرنیشنل میڈیسن سینٹر کے بانی وین بخشو سنگا سینا نے 7 روزہ یوگا پروگرام کے منصوبے پیش کیے اور ضلع انتظامیہ سے بھرپور تعاون کی اپیل کی. ڈاکٹر کوتوال نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ یوگا ڈے کو روحانی سیاحت کے طور پر فروغ دیا جائے. سکولوں، کالجوں، اسپتالوں اور دیہی علاقوں میں یوگا سیشنز کے انعقاد، تربیتی پروگرام اور عوامی شعور بیداری مہمات کو ترجیح دی جائے. چیف سیکرٹری نے متعلقہ افسران کو تیاریوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے اور بروقت عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی.
لداخی طلبہ کے دیرینہ مطالبات اور عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی آف لداخ کیمپس کرگل نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے اپنے تعلیمی دائرے کار کو مزید وسعت دی ہے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی نے 14 نئے تعلیمی پروگراموں کا آغاز کیا ہے جو کہ پہلے سے جاری 14 کورسز کے علاوہ ہوں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے طلباء، والدین اور عوام الناس کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اب کرگل میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع دستیاب ہوں گے۔ اس پیش رفت سے کرگل اور اطراف کے نوجوانوں کو اپنے علاقے میں معیاری تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا، جس کے لیے یونیورسٹی نے داخلہ لینے کی اپیل بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ اب تک وسائل کی کمی کے باعث کرگل کے طلبہ و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سری نگر، جموں، دلی اور ملک کے دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، جہاں انہیں موسمی شدت، زبان و ثقافت کے فرق اور بھاری مالی بوجھ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان چیلنجز نے تعلیمی سفر کو مزید مشکل بنا دیا تھا، تاہم یونیورسٹی آف لداخ کے اس فیصلے سے مقامی طلبہ کو اپنے دینی، تہذیبی اور سماجی ماحول میں رہتے ہوئے اطمینان اور سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس اقدام سے جہاں تعلیمی اخراج میں نمایاں کمی آئے گی، وہیں طلبہ کے علمی استعداد اور ذہنی سکون میں بھی اضافہ ہوگا۔ یونیورسٹی کے اس فیصلے کا طلبہ اور ان کے والدین نے بھرپور خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے وقت میں مزید تعلیمی شعبہ جات کا آغاز بھی کیا جائے گا، تاکہ لداخ کے نوجوانوں کو وسیع تعلیمی مواقع ان کی دہلیز پر میسر ہوں۔ یونیورسٹی آف لداخ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ خطے کی تعلیمی ترقی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے گی اور مقامی طلبہ کو قومی اور بین الاقوامی معیار کے تعلیم فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ وہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر عبوری راحت پر غور کرنے کے لیے 20 مئی کو سماعت کرے گا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ وہ اگلی تاریخ پر 1995 سے پہلے وقف ایکٹ کے دفعات پر روک لگانے کی درخواستوں پر سماعت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس اگسٹین جاش مسیح کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ وہ پورے دن ایکٹ کے دفعات پر روک لگانے کے عبوری حکم کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل سنے گی۔ بینچ نے نئے وقف ایکٹ کے جواز کو چیلنج کرنے والے عرضی گزاروں کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور مرکز کی نمائندگی کرنے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ وہ 19 مئی تک اپنے تحریری نوٹ داخل کریں۔ دونوں سینئر وکلاء نے مشورہ دیا کہ سماعت اگلے ہفتے تک طے کی جا سکتی ہے، جسے ججوں کو کیس کے کاغذات دیکھنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ دوحہ میں امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں ثالثی کی ہے، لیکن دونوں ممالک کو جنگ بندی تک پہنچنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسئلہ حل کرنے میں مدد کی۔ اس سے قبل کچھ میڈیا اداروں میں یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوئی اور اب امن قائم ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے خود ٹویٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا، اس لیے دونوں ممالک تنازع کو روکنے پر راضی ہو گئے۔ اس بیان کے بعد اب ٹرمپ کا یہ بیان ایک بار پھر سامنے آیا ہے۔ اس بار انہوں نے اپنے ہی بیان کی تردید کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکی حکام کے متضاد رویے مذاکراتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ مذاکرات اور معاہدے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تضادات اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں اور اس کے رویے میں نیتی کا فقدان ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی امریکہ پر بے اعتمادی وقتی یا جذباتی نہیں بلکہ ایک منطقی اور جذبات پر مبنی حقیقت ہے۔
ایران کو امریکہ سے حسن نیت کی کوئی توقع نہیں، کیونکہ ماضی میں امریکہ نے ہمیشہ دشمنی پر مبنی رویہ اپنایا ہے اور پابندیوں کے ذریعے ایرانی عوام کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ریاض میں امریکی سعودی سرمایہ کاری کانفرنس میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے ایران کو خطے کی بدامنی کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور ایرانی معیشت پر تنقید کی تھی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی صدر کا خطے میں آ کر ایرانی قوم کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کی اقوام اور ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک یقینی طور پر باشعور اور بیدار ہیں۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے بیانات کا مقصد ایران اور عرب مسلم ممالک کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔